اللہ سب مرحوم کی مغفرت فرمائے آمین۔ یقیناً جس کو بھی روح عطا کی گئی، جس کو جان عطا کی گئی، زندگی عطا کی گئی، اپنی دنیاوی زندگی کو مکمل کر کے اس نے آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے۔ ہر ایک کے جانے کا منظر، ہر ایک کے جانے کا انداز، ہر ایک کی موت کا معاملہ وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے یہ موت خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت جو ہے یہ مومن کے لیے ایک پھول ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی، اللہ کے بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ مرحوم کیونکہ ایک باپ تھے، بالخصوص ان کے بیٹوں نے ان کے اصال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا۔ یاد رکھیے گا یہ بھی والد کی تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے والد کے لیے کوئی اصال ثواب کا بندوبست کرے، یہ تربیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ورنہ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، 16-17 سال مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے، 18 سال، کہ والد کی میت پڑی ہوئی ہے اور بیٹے جو ہیں وہ مصروف ہیں باتوں میں، اگر کسی نے کہا کہ غسل کے لیے یا کفن دینے کے لیے پاس آؤ تو انہیں ڈر لگتا ہے۔ یہ اصل ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ بات توجہ سے سنیے گا، یہ جو حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹا باپ کا آئینہ ہوتا ہے۔ بیٹا جو ہوتا ہے اس کی تربیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ کیسا تھا۔ بیٹا جس طرح کے کرتوت کرے گا اس کے باپ کی حیثیت کا، اس کی تربیت کا، اس کے خاندانی ماحول کا، اس کے گھر کے ماحول کا پتہ چلے گا کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کی؟ تو اپنی اولاد کی تربیت، ان کی پرورش اس طریقے سے کریں کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں نا تو اولاد کی وجہ سے اللہ عز و جل ان کے چلنے پھرنے، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے نماز پڑھنے، ان کے قرآن پڑھنے، ان کی گفتار، ان کا کردار ایسا ہو کہ وہ دعا نہ بھی کریں تو پھر بھی ان کے عمل کا صدقہ اللہ آپ کی قبر کو روشنی عطا فرمائے۔ یہ والدین کے لیے، جو بندہ دنیا سے جاتا ہے اگر اس کی اولاد ہے، ہم میں سے بہت سارے یہاں پر بیٹھے ہیں جن کی اولاد ہے، تو ہر ایک کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کی کرے کہ جب وہ بندہ دنیا سے جائے تو اس کی اولاد اس کے لیے دعا نہ بھی کرے، خاص اس کے لیے دعا نہ بھی، ہاتھ نہ بھی اٹھائے، لیکن اگر اس نے باپ نے تربیت اس طرح کی ہے کہ بچہ نماز پڑھے، بچہ نماز پڑھے گا تو اللہ نماز کا اثر والد کو قبر میں عطا فرمائے، بچہ قرآن پڑھے گا تو قرآن کا نور باپ کو اللہ قبر میں عطا فرمائے، بچہ جو ہے کسی کو السلام علیکم کہتا ہے، چونکہ یہ باپ کی تربیت ہے تو اللہ عز و جل اس بچے کی اس نیکی کا اثر اس کے والد کو نور کی صورت میں قبر میں عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے گھر بچے، 8 بچے تو 8 ہی عالم، 8 بچے ہیں تو 8 ہی حافظ، 8 بچے ہیں تو 8 ہی وہ جو ہے وہ مفتی ہوں، حاجی ہوں، نہیں، سب ہو جائے تو یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اگر کسی کے 8 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، سارے حافظ ہوں، سارے عالم ہوں، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اگر آپ نے تربیت کی کوشش کی، ان میں سے کوئی ایک بھی اچھی راہ پر چل پڑا، باقیوں کے معاملات اگر ان کے مقدر میں ٹھیک ہونا نہیں تھا، لیکن اس نیکی کا جو ایک بچہ ہے اس کی نیکی کا اثر بھی قبر میں اللہ عز و جل آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ اور یہ شریعت محمدیہ، یہ کلمہ شریف، یہ مسلمان ہونا، یہ کوئی عام سی بات نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں کہ اللہ ہمیں محمد کا امتی بنا دے، اور یہ اسلام کی برکت ہے، یہ صرف اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام ہے، تو یہ اسلام کی برکت ہی ہے
کہ بندہ دنیا میں تو رہتا ہی ہے، جو بھی ہے معاملہ اس کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی اگر اس کے خاندان میں سے مطلب اس کے آباء و اجداد میں سے کسی نے نیکی کی اور وہ نیکی کرنے والا 10 نسلیں پیچھے ہے، اللہ اس باپ دادا کی نیکی کا اثر 10 نسلوں کا تک عطا فرماتا ہے۔ تو قاعدہ حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی نیکی کا اثر اس کی 10 نسلوں تک عطا فرماتا ہے۔ تو اگر تربیت کسی نے اچھی کی تو 10 نسلوں تک جو بھی کام ہوگا اس کی نیکی کا اثر 10 نسلوں تک ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ایک تو ہے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، ایک ہے بندہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، وہ بھائی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ کوئی کام ایسا کر جاتا ہے کہ جس کو نیکی تصور کیا جائے یا لوگوں کو فائدہ ہو یا اللہ راضی ہو جائے، اللہ عز و جل اس کے اس نیک عمل کا صدقہ اسے قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ 40ویں، یہ صرف سال ثواب کی محفلیں یہ اکٹھا ہونا ہی نہیں ہوتا، یہ منہ دکھائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ محفلیں، یہ 40ویں، یہ دیجے، یہ ختم شریف، یہ ہمیں بھی یاد دلاتے ہیں کہ آج کسی کے ختم میں آئے ہو، کل تمہیں کسی اور کے ختم میں بھی جانا ہے، یعنی تم نے بھی مرنا ہے۔ عارف صاحب اللہ کی مغفرت کرے، یہیں پر بیٹھ کر انہوں نے کتنے لوگوں کے سال ثواب میں اس جگہ پر انہوں نے ختم کرا، اور جب میں یہاں سے آتا تھا تو سب سے پہلے وہیں اس استقبال کے لیے اٹھتے تھے، ملتے تھے۔ آپ سب میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت عزت کرتے تھے۔ آج ان کی اچھائی ہے، ان کا حسن اخلاق ہے، میں کئی مرتبہ ممبر پر بیٹھ کر بھی ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ ان کی اچھائی ہے، ان کا اخلاق ہے، ان کے والدین کی تربیت ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کا نام اچھے الفاظ میں لیا۔ اللہ عز و جل کے درجات میں اضافہ کرے اور مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔